نیچے دیے گئے تحریر میں 14 رمضان المبارک کے روز شہادت امیر مختار سقفی سلام اللہ علیہ کے عظیم قربانی، ان کی شخصیت، تاریخ اسلام میں ان کا کردار اور ان کے نظریات کو تفصیل سے پیش کیا گیا ہے۔ ایک تعارف: رمضان المبارک نہ صرف عبادت، تقوی اور روحانی پاکیزگی کا مہینہ ہے، بلکہ تاریخ اسلام کے ان عظیم واقعات کی یاد بھی تازہ کرتا ہے جن میں مظلوموں کے حق کے لیے بے لوث جدوجہد اور قربانی شامل ہے۔ اسی تناظر میں 14 رمضان المبارک کو ایک ایسا دن قرار دیا جاتا ہے جب شہادت امیر مختار سقفی سلام اللہ علیہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، جنہوں نے کربلا کے مرکے کے بعد مظلوم و مظلوم کے حق کے لیے بے باک جدوجہد کی اور اپنے حوصلے اور عزم سے ایک نیا انقلاب برپا کیا۔ یہ مضمون امیر مختار سقفی کی سوانح حیات، ان کی سیاسی و سماجی جدوجہد اور ان کے نظریات کا جامع جائزہ پیش کرتا ہے تاکہ ان کی عظمت اور قربانی کو سمجھا جا سکے۔ تاریخی پس منظر: اسلامی تاریخ میں کربلا کا واقعہ ایک ایسا المیہ ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے رفقا کی قربانیاں ہمیشہ ظلم و جبر کے خلاف بغاوت کی علامت رہیں۔ اس المیہ کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں انصاف اور حق کے لیے ایک بے پناہ جذبہ پیدا ہوا۔ اسی جذبے نے کوفہ میں ایک نئے سیاسی و سماجی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ کوفہ میں موجود عوام نے ایسے رہنما کی تلاش شروع کی جو نہ صرف امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لے بلکہ معاشرتی انصاف اور عدل کے قیام کے لیے آواز اٹھا سکے۔ امیر مختار سقفی اسی وقت سامنے آئے۔ ان کی شخصیت اور جدوجہد اس بات کا ثبوت ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ہمیشہ انسانی وقار اور دین اسلام کی روح کے مطابق ہے۔ امیر مختار سقفی کی سوانح حیات۔ ایک ابتدائی زندگی اور تربیت: امیر مختار سقفی کا تعلق ابتدائی اسلامی دور کے ان شہداء میں سے تھا جنہوں نے اپنی زندگی حق و عدل کے لیے وقف کر دی۔ ان کی ابتدائی زندگی میں ہی ان میں غیر معمولی حوصلہ، عدالت پسندی اور جذب وفا کی جھلک نظر آنے لگی۔ ان کے خاندان کی روایت میں ان کے والدین اور بزرگوں کا اثر نمایاں رہا جنہوں نے ان میں اسلامی اصولوں اور اخلاقی اقدار کی بنیاد ڈالی۔ بچپن سے ہی انہوں نے غیر معمولی ذہانت اور عدالتی جذبہ کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے جلد ہی ان کا نام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا۔ اسی اور سماجی بیداری: امیر مختار کی سیاسی بیداری اس وقت منظر عام پر آئی جب کربلا کے المیہ نے پوری امت مسلمہ کو غم و ملال میں مبتلا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ کے لوگوں میں ایک ایسی خواہش پیدا ہوئی کہ انصاف کا بول بالا ہو اور ظالموں کو سزا دی جائے۔ امیر مختار نے اسی جذبے کو پہچانا اور عوام کی آواز بن کر ابھرے۔ ان کا مقصد صرف انتقامی کارروائی نہیں تھا بلکہ ایک نیا سیاسی نظام قائم کرنا تھا جہاں عدل و انصاف، مساوات اور اخلاقی اقدار کو اولین ترجیح دی جائے۔ روحان اور نظریاتی پہلو: امیر مختار سقفی نہ صرف ایک جنگجو تھے بلکہ ایک عمیق فلسفی اور دانشمند بھی تھے۔ ان کے نظریات میں دین اسلام کی روح، امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات اور عدل و انصاف کی جستجو کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ انہوں نے اپنے خیالات میں اس بات پر زور دیا کہ ظلم کے خلاف صرف مردانہ جرأت، فوجی طاقت کافی نہیں بلکہ ایک مضبوط نظریاتی بنیاد بھی درکار ہے۔ ان کا ایمان تھا کہ ایک صحیح رہنما کو نہ صرف طاقتور ہونا چاہیے بلکہ اس کے دل میں ایمانداری، ہمدردی اور انسانیت کی قدر بھی ہو۔ 14 رمضان المبارک اور شہادت کا واقعہ علیہ السلام۔ ایک تاریخ اور وقت کی اہم عید: 14 رمضان المبارک کا دن تاریخ اسلام میں ایک نہایت اہم اور یادگار دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی دن امیر مختار سقفی سلام اللہ علیہ نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے اپنے اصولوں اور ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کی تاکہ ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند ہو سکے۔ رمضان کا مہینہ جو کہ عبادت اور قربانی کا مہینہ ہے، ان کے اس اقدام کو مزید بامقصد اور بلند مرتبہ بناتا ہے۔ شاہ عدد کا واقعہ: امیر مختار کی شہادت ایک متحرک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جس کی تفصیلات بعد میں تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو گئیں۔ کوفہ میں ان کے حمایتیوں نے ایک مضبوط اور منظم تحریک برپا کی تھی جس کا مقصد امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینا اور ظالموں کو قانون حق کے کٹہرے میں لانا تھا۔
امیر مختار نے اپنی فوج کو نہ صرف تربیت دی بلکہ انہیں ایک مضبوط نظریاتی بنیاد بھی فراہم کی جس سے ان کی لڑائی محض ایک انتقامی جنگ نہیں بلکہ ایک اصلاحی بغاوت بن گئی۔ اس تاریخی محاذ پر انہوں نے اپنی جان قربان کر کے یہ پیغام دیا کہ ایمان اور عزم کے سامنے کوئی طاقت کمزور نہیں۔ ان کی شہادت نے ان لوگوں کے لیے ایک مشن رہنمائی کا کام کیا جو ظلم و ستم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور حق کی آواز بلند کی۔ ان کے اس قربانی بھرے قدم سے نہ صرف کوفہ بلکہ پورے اسلامی معاشرے میں ایک نئی روح پھونک دی گئی جس نے بعد میں آنے والی نسلوں کو جرت اور حوصلہ فراہم کیا۔ 3 شہادت کے اثرات اور رد عمل امیر مختار کی شہادت کے بعد کوفہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ایک نئی تحریک شروع ہوئی۔ ان کے انصاروں نے نہ صرف ان کی قربانی کو یاد رکھا بلکہ اس کے ذریعے ایک نئے سیاسی نظام کی تشکیل کا عزم بھی کیا۔ ظلم و ستم کے خلاف ان کی جنگ اور ان کے نظریات نے مقامی سطح پر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس واقعہ نے اسلامی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا جس میں حق و انصاف کی جنگ کو اولیت دی گئی اور ظلم کے خلاف جدوجہد کو ایک مقدس فریضہ قرار دیا گیا۔ 5 امیر مختار کے نظریات اور جد و جہد۔ 5 ایک انصاف اور عدل کا نظریہ۔ امیر مختار سقفی کے نظریات کا بنیادی محور انصاف اور عدل تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک حقیقی مسلمان کی پہچان اس کے دل میں موجود انصاف اور عدل پسندی سے ہوتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی اور اپنے عوام کو اس بات کی تلقین کی کہ صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اجتماعی مفاد اور اخلاقی اصولوں کے لیے لڑا جائے۔ ان کا نظریہ تھا کہ اگر ایک معاشرہ انصاف اور عدل کے اصولوں پر مبنی ہو تو وہ نہ صرف اندرونی سکون حاصل کر سکتا ہے بلکہ بیرونی دشمنوں کا مقابلہ بھی بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ 5 عمومی بیداری اور تربیت۔ امیر مختار نے کوفہ کے عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے خصوصی کوششیں کیں۔ انہوں نے لوگوں کو نہ صرف اپنے حقوق کے لیے لڑنے کی ترغیب دی بلکہ ان میں یہ شعور بھی بیدار کیا کہ انصاف کے لیے قربانی دینا بھی ایک مقدس فرض ہے۔ ان کے عروج کے دوران انہوں نے عوامی اجتماعات، نصیحتیں اور خطابات کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ایک نیا جذبہ بھر دیا۔ انہوں نے بتا دیا کہ اگر ایک فرد اپنے حقوق کے لیے کھڑا نہ ہوا تو پورا معاشرہ ظلم کا شکار ہو سکتا ہے۔ 3 نظریاتی جدوجہد اور فلسفہ۔ امیر مختار کا فلسفہ محض ایک عسکری یا سیاسی جدوجہد تک محدود نہیں تھا بلکہ ان کی سوچ میں روحانیت اور اخلاقیات کا گہرا رنگ تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایک مقصد اور نظریہ ہونا چاہیے اور وہ مقصد اللہ کی رضا اور معاشرتی انصاف کے قیام سے جڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے نظریات میں اس بات پر زور دیا کہ ایمان صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ ایک جامع زندگی کا نظریہ ہے جس میں ہر شعبہ زندگی میں اللہ کی رضا حاصل کی جائے۔ امیر مختار کا ورثہ اور اثر۔ ایک تاریخ اسلام میں مقام۔ امیر مختار سقفی سلام اللہ علیہ کی قربانی نے اسلامی تاریخ میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ ان کی شہادت نے نہ صرف کوفہ بلکہ پورے مسلم معاشرے میں ایک نئی امید کی کرن جگائی۔ ان کے نظریات اور ان کے قدموں پر چلنے والے بہت سے لوگ آج بھی انہیں ایک مثالی رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کی جدوجہد اور قربانی نے بعد میں آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ ظلم و ستم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہر مسلمان کا مقدس فریضہ ہے۔ 2 سیاسی اور سماجی تبدیلیاں۔ امیر مختار کے اقدامات اور نظریات نے کوفہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کا باعث بنے۔ ان کی قیادت میں لوگوں نے ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں انصاف، برابری اور اخلاقی اقدار کو اولین ترجیح دی گئی۔ ان کے بعد آنے والے رہنماؤں نے بھی اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اصلاحات کی کوشش کی۔ ان کے ورثے نے اسلامی دنیا میں ایک نیا سیاسی شعور پیدا کیا جس نے بعد میں آنے والی تحریکوں کو جرت اور رہنمائی فراہم کی۔ 3 روحان اور اخلاقی اثرات۔ امیر مختار سقفی کی قربانی اور ان کے نظریات نے عوام میں روحانی بیداری اور اخلاقی تجدید کا سبب بنی۔ ان کی تعلیمات سے یہ سکھایا گیا کہ اگر ایک فرد اپنے اصولوں کے لیے لڑے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ ان کی قربانی نے یہ پیغام دیا کہ ایمان اور اخلاق کی طاقت سے بڑی طاقت کو مات دی جا سکتی ہے۔ آج بھی ان کی یاد ان لوگوں کے لیے ایک مشن راہ ہے جو ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہیں
اور ایک نیا منصفانہ معاشرہ قائم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں انسان۔ امیر مختار سقفی کی شخصیت کے مختلف پہلو سات ایک بہادری اور جرت امیر مختار سقفی کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی بے باکی اور جرت تھی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے نظریات کی خاطر بلکہ عوام کے حقوق اور اسلامی اصولوں کے لیے اپنی جان قربان کی۔ ان کی بہادری نے انہیں ایک ایسا رہنما بنا دیا جس کی یاد آج تک تاریخ اسلام میں زندہ ہے۔ انہوں نے نہ ڈر کے سامنے جھک کر نہ ہی اپنی عزت و اعتبار کو چھوڑا بلکہ ہر حال میں اللہ اور اپنے اصولوں کی خاطر لڑتے رہے۔ سات دو کی عدت اور تنظیمی صلاحیتیں ایک عظیم رہنما کی حیثیت سے امیر مختار کی قیادت اور تنظیمی صلاحیتیں بھی قابل قدر تھیں۔ کوفہ میں موجود انتشار اور بدعنوانی کے باوجود انہوں نے ایک منظم تحریک برپا کی جس نے لوگوں کو ایک متحد مقصد کے تحت اکٹھا کیا۔ ان کی قیادت میں نہ صرف فوجی مہارت بلکہ عوامی بیداری، نظم و ضبط اور اخلاقی تربیت بھی شامل تھی جس نے ان کی تحریک کو ایک بلند معیار تک پہنچایا۔ ساتھ تین اسولوہ پرستی اور ایمانداری امیر مختار کی شخصیت کا ایک اور پہلو ان کی اصولوں پرستی اور بے پناہ ایمانداری تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے وعدوں اور اصولوں پر قائم رہنے کا عہد کیا اور کبھی بھی جھوٹ افریب کا سہارا نہ Hmm.